فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ان سے رابطے کے دوران پہلے فرانسیسی میں، پھر انگریزی میں، پھر پرواز کی بین الاقوامی زبان میں اور آخر میں عربی میں بات کی گئی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ کوئی گڑبڑ ہے ضرور، راجر لاسکوف نے کہا۔ پھر انٹرکام میں بولا، وہ ہے کہاں؟ لیون کا جواب سنائی دیا، 65 کلومیٹر دور اور بلند ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹارگٹ انگیج کر دو۔ رائٹ جنرل۔ میرے خیال میں رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میرے رابطے کے دوران ہی 02 کے پائلٹ بیکر نے ریڈیو پر لاسکوف کو اس رابطے سے مطلع کیا۔ لاسکوف نے فوری طور پر لیون کو کارروائی سے روک دیا۔ بیکر اب پھر لائن پر موجود تھا۔ LL کانکر 01 اور 02، ہم لیئر جیٹ نمبر 54 سے بول رہے ہیں، تم سن رہے ہو؟ ہاں، ہم سن رہے ہیں، دوسری طرف سے پائلٹ نے جواب دیا۔ میری بات توجہ سے سنو، میں نے کہا، میں تمہیں بے حد اہم اطلاعات فراہم کر رہا ہوں۔ دوسرے ریڈیو پر جنرل لاسکوف کی آواز ابھری۔ میرا خیال ہے وہ وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیون، جیسے ہی میں ہاتھ اٹھاؤں، میزائل فائر کر دینا۔ دونوں کانکر طیاروں کی دوموں میں ریڈیو سے کنٹرول ہونے والے بم فٹ ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، صورتحال ہمارے لیے بھی نازک ہوتی جا رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اگر سب کچھ میرے منصوبے کے مطابق ہو گیا تو صورتحال پوری طرح ہمارے قابو میں ہوگی اور یہودی بوکھلائے ہوئے ہوں گے۔ ان کی قوت فیصلہ اور ان کے اعصاب جواب دے چکے ہوں گے۔ میں نے اپنے دماغہ خیز الفاظ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے توقف کیا۔ پھر میں نے ریڈیو میں کہا، اس سلسلے میں شک کرنے کی حماقت نہ کرنا۔ 01 میں یہ بم سینٹ نظائر میں فٹ کیا گیا تھا اور 02 میں تولوس میں۔ یہ بھی سن لو کہ بم 11 نمبر فیول ٹینک کے منہ پر فٹ کیا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری حفاظت کے لیے F-14 طیاروں کا ایک اسکواڈن تمہارے ساتھ پرواز کر رہا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر مجھے ان کی طرف سے میزائلوں کا دھواں اپنے جہاز کی طرف بڑھتا دکھائی دیا تو میں ریڈیو ڈیٹونیٹر کا بٹن دبا کر دونوں کانکر تباہ کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ سمجھ گئے میری بات؟ کو پائلٹ نے چیخ کر بہت گندی گالی دی۔ میں زبانی جمع خرچ کا قائل نہیں ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں گالی کا جواب بھی دوں گا تو عملی طور پر۔ ہم سمجھ گئے۔ پائلٹ نے جلدی سے مداخلت کی۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ پائلٹ بیکر نے فوراً ہی پیسنجر اناؤنسمنٹ کا بٹن دبایا اور بڑے ہموار لہجے میں کہا، مسٹر ہیسنر، جنرل ڈوبکن اور مسٹر برگ کاکپٹ میں تشریف لے آئیں، یہ ایمرجنسی ہے۔ میں جنرل لاسکوف کی مایوسی کا تصور کر سکتا تھا۔ ڈینگے مارنے والوں اور خود پر حد سے زیادہ اعتماد کرنے والوں کا یہی حشر ہوا ہے۔ میں نے تصور میں اسے دیکھا، اس کا سر سینے پر ٹکا ہوا ہوگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ دونوں جہازوں کی حفاظت کے لیے اس نے کیسے کیسے محتاط منصوبے بنائے تھے۔ پھر اس نے دوربین اٹھا کر جائزہ لیا ہوگا، لیکن ہم محفوظ پوزیشن میں تھے، کم سے کم 16 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کی حد کے اندر اور زیادہ سے زیادہ 8 کلومیٹر تک فائر کرنے والے سائیڈ ونڈر کی حد سے باہر۔ اس کے علاوہ اب ہم 90 ڈگری کے زاویے پر کانکرڈ کے سائے میں پرواز کر رہے تھے۔ میں نے منصوبہ بندی کرتے وقت تمام جزئیات ذہن میں رکھی تھی۔ ہمارا ایک ساتھی خود دوربین سنبھالے بیٹھا تھا۔ یہ جو 8 کلومیٹر اور 16 کلومیٹر کے دوران کا محفوظ فاصلہ تھا، جس میں کسی طیارے کو نشانہ بنانا ممکن نہیں ہوتا تھا، اس نے مغرب کے جرنیلوں کو ہمیشہ پریشان رکھا تھا، لیکن عام طور پر کسی بھی صورتحال میں وہ سنگین ثابت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے منصوبہ بندی کرتے وقت اس کمزوری سے بطور خاص فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کانکرڈ کی آڑ لینا اضافی احتیاط تھی۔ اب میزائل چلاتے وقت انہیں 10 بار سوچنا پڑتا، کیونکہ ان کی ذرا سی غلطی ان کے ہی جہاز کو نقصان پہنچا دیتی، اور اس جہاز میں تمام افراد VIP تھے۔ ریڈیو سے ابھرنے والی لاسکوف کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ اپنے فلائٹ آفیسر لیون سے کہہ رہا تھا، سائیڈ ونڈر تیار کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ رینج میں آ جائے۔ میں جانتا تھا کہ وہ یوں ہی آس لگا رہا ہے، در حقیقت وہ ہم سے یہ امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہم کانکرڈ سے قریب تر ہو کر پرواز کر رہے تھے۔ ہم نے کانکرڈ 02 کے 150 میٹر نیچے اور اس کی چونچ سے ذرا آگے پوزیشن لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ F-14 طیاروں کے اسکواڈرن کے لیے ہمیں پوری طرح سے دیکھنا بھی آسان کام نہیں تھا، نشانہ بنانا تو بہت دور کی بات تھی۔ پائلٹ بیکر ہیسنر، ڈوبکن اور برگ کو صورتحال سمجھا رہا تھا۔ امریکن ملٹری اتاشی ٹام ریچرڈسن
اور CIA میں جان میکلیور بھی بن بلائے کاکپٹ میں آ گئے تھے۔ میرے خیال میں انہوں نے بھی ہمارے لیئر جیٹ کو دیکھا ہوگا اور انہیں گڑبڑ کا احساس ہو گیا ہوگا۔ مجھے پان ایم کی پرواز سے وطن واپس جانا چاہیے تھا۔ بیکر کی رپورٹ سن کر جان میکلیور نے صرف اتنا کہا، وہ تعطیلات پر وطن جا رہا تھا۔ برگ نے بیکر سے کہا، وزیر خارجہ کو بلا لاؤں؟ نہیں، میں سیاستدانوں کے زیر ہدایت کام نہیں کرنا چاہتا۔ فیصلے یہی ہونے ہیں اور اس صورتحال میں جمہوری اصول کام نہیں آتے۔ بس آپ لوگ الرٹ رہیں۔ مسٹر ہیسنر، ایک بات بتائیں، یہ بلف تو نہیں؟ کیا واقعی طیارے میں بم نصب ہونا ممکن ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی۔ شاید ہیسنر سوچ رہا تھا۔ لارڈ ایئرپورٹ کے کانفرنس روم میں جو کچھ اس نے کہا تھا مجھے یاد تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب سے ہمیں طیاروں کا قبضہ ملا ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی میرے سیکیورٹی سٹاف کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئے ہیں۔ اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ قبضے میں آنے سے پہلے ہاں یہ ممکن ہے۔ آئی ایم سوری۔ ہیسنر نے میرے خیال کی تائید کر دی۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا احمق سمجھ رہا ہوگا۔ بیکر نے لاسکوف سے رابطہ کیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پلیز سٹینڈ بائی۔ جواب ملا۔ میں نے کانکرڈ 02 کی فریکوینسی ملائی۔ میری بات غور سے سنو مسٹر، اپنے محافظ اسکواڈرن کو خبردار کر دو۔ میرا ایک آدمی دوربین لیے بیٹھا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی چالاکی دکھائی تو دونوں کانکرڈ طیاروں کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مجھے زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اسلام کا سپاہی ہوں، شہادت کا آرزو مند۔ تمہیں اڑانے کے لیے مجھے صرف ایک بٹن دبانا ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں اسکواڈرن لیڈر سے بات کرنا چاہیے۔ پائلٹ نے جواب دیا، اس کی فکر نہ کرو، میں اس سے بھی بات کر لوں گا۔ تمہیں صرف صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے جنرل لاسکوف سے رابطہ کیا۔ میں لیئر جیٹ سے بول رہا ہوں۔ میری بات توجہ سے سنو۔ میں تمہیں اپنے اسکواڈرن سمیت واپس جانے کا حکم دے رہا ہوں۔ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ 60 سیکنڈ کے اندر اندر واپس چلے جاؤ، ورنہ مجھے تم پر اپنی سنجیدگی ثابت کرنے کے لیے کانکرڈ 01 کو اڑانا پڑے گا۔ میں نے جواب کا انتظار کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ ریڈار نے فوراً ہی لاسکوف سے رابطہ کیا۔ اب کیا کیا جائے جبرائیل؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ لاسکوف شاید اپنی بوٹیاں نوچنے میں مصروف تھا۔ بتاؤ نا جبرائیل، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایویڈار نے دہرایا۔ میں نے مداخلت کی۔ کانکرز، میرا خیال ہے تم اپنے محافظوں سے بات کر رہے ہو۔ میں تمہیں بتا دوں، اب صورتحال تم لوگوں کے حق میں کسی بھی طرح بہتر نہیں ہو سکتی۔ محافظ اسکواڈرن کی واپسی کی مہلت ختم ہونے میں صرف 15 سیکنڈ باقی ہیں۔ میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ چند لمحے بعد لاسکوف نے ہم سے رابطہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ہم سے براہ راست مخاطب تھا۔ لیئر، میں محافظ اسکواڈرن کا لیڈر بات کر رہا ہوں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ میں دہرا رہا ہوں، ہم کسی قیمت پر واپس نہیں جائیں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم سب لارڈ ایئرپورٹ کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تمہارا جی چاہے تو ہمارے پیچھے آؤ اور لارڈ پر شوق سے اترو۔ اگر تم اس ہدایت پر عمل نہیں کرو گے تو میں… وہ ہچکچایا۔ شاید وہ تمہیں انگیج کر لوں گا کہنا چاہتا تھا، مگر صورتحال ایسی نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ سنو جنرل، تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے دیوانوں جیسی گفتگو کر رہے ہو۔ عزت سے واپس چلے جاؤ، ورنہ ان اموات کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اسی وقت احمد رش ریڈیو پر بول پڑا، لاسکوف، تم سب کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ کانکرڈ 02 پر وہ گفتگو سنی جا رہی تھی کیونکہ ہیسنر نے بیکر سے کہا، بیکر، میں یہ آواز پہچان گیا ہوں۔ لاسکوف کو بتاؤ کہ لیئر جیٹ میں احمد رش موجود ہے اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے کر بھی گزرے گا۔ لاسکوف سے کہو کہ واپس چلا جائے۔ میں نے احمد رش کو گور کر دیکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں یا میرے ساتھی پہچانے جائیں۔ کانکرڈ 02 پر رچرڈسن نے کہا، وہ ہمیں ختم نہیں کرنا چاہتے، ورنہ اب تک طیارے اڑا چکے ہوتے۔ یہ تو سیدھا سادہ ہائی جیکنگ کا کیس ہے۔ ان سے پوچھو کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ڈوبکن اور برک بیک آواز بولے۔ بیکر نے لاسکوف سے بات کی اور پھر ہم سے رابطہ کیا۔ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس بار رش نے ہی جواب دیا۔ میں خاموش رہا۔ اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ ہمارا مقصد تمہیں کہیں لے جا کر یرغمال بنانا ہے۔ ہماری ہدایات پر عمل کرو گے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب اگر محافظ اسکواڈرن واپس نہیں ہوگا تو میں کانکرڈ 01 کو تباہ کرنے والا بٹن دبا دوں گا۔ لیون انٹرکام پر لاسکوف سے کہا، جنرل، اگر دونوں جہازوں میں بم فٹ ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں واپس جانا ہی ہوگا۔ ہاں، اگر ہم واپس جانے کے بہانے 150 کلومیٹر کا فاصلہ قائم کر کے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کریں۔ لاسکوف نے گراؤنڈ کنٹرول سے بات کی۔ کنٹرول، میں واپس آ رہا ہوں۔ جنرل تلمان کی آواز سنائی دی، جبرائیل، غلطی میری ہی ہے۔ وہ لوگ تو تمہارا نام بھی جانتے ہیں۔ میرے خیال میں قصوروار ہم میں سے کوئی نہیں، لیکن قصوروار ہمیں ہی ٹھہرایا جائے گا۔
لاسکوف کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں ہماری فریکوینسی معلوم ہے، کیسے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال وہ میری گفتگو سن رہے ہیں، اب متبادل فریکوینسی استعمال کی جائے۔ پھر لاسکوف نے کانکرڈ سے رابطہ کر کے انہیں متبادل فریکوینسی استعمال کرنے کو کہا۔ پھر اس نے کہا ہم تمہیں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے ان کے پاس متبادل فریکوینسی بھی ہو، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں بہرحال تم سے رابطہ رکھوں گا، بات کروں گا، عقابی آنکھ تم پر نظر رکھے گا اور ہم چند 100 میل کا فاصلہ بڑھا کر تمہارے پیچھے چلتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں تو موقع ملے گا، سمجھ رہے ہو نا؟ میں مسکرایا، اسے محض گمان تھا، ہمیں در حقیقت ان کی ہر فریکوینسی معلوم تھی۔ احمد رش نے لاسکوف سے رابطہ کر کے کہا اب مجھے یقین دلانا ہی پڑے گا، تم اپنے ساتھیوں سمیت صرف فاصلہ نہیں بڑھاؤ گے، تمہیں واپس جانا ہے اور ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ میں جانتا ہوں تم شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، یہ لو، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا اس نے 01 والا بٹن دبا دیا۔ LL01 سے نارنجی شعلے اٹھتے دکھائی دیے اور اس نے موت کا خوبصورت رقص شروع کر دیا۔ LL02 میں چیخو پکار مچ گئی، کوئی شخص اپنی بیوی کو رو رہا تھا جو 01 میں تھی۔ میں نے جپٹ کر دوربین اٹھائی اور تباہ ہونے والے طیارے کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ طیارے میں بم کس جگہ فٹ تھا اور اس سے کس قسم کی تباہی پھیلی ہوگی۔ طیارے کو تباہ ہونے سے نہیں روکا جا سکتا تھا، تاہم مجھے اندازہ تھا کہ جدید ترین کانکرڈ کا کمپیوٹر ابھی تک کام کر رہا ہے۔ کمپیوٹر جو انسان کی مایہ ناز ایجاد ہے، ایک مشینی دماغ ہے، کسی جاندار کے دماغ کی طرح اسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ خطرے میں ہے، لیکن جاندار کا دماغ یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ اسے پہنچنے والا زخم کس قدر کاری ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ کا رابطہ حسیات سے ہوتا ہے۔ جاندار کے تمام حواس حسیات اپنی معلومات کا نچوڑ دماغ کو پیش کر دیتی ہیں، جن کے ذریعے وہ اس بات کا بخوبی اندازہ کر لیتا ہے کہ اسے پہنچنے والا نقصان کس نوعیت کا ہے۔ مگر وہ ایک بے جان دماغ تھا، ہر قسم کی محسوسات سے عاری۔ اس مشینی دماغ کے پاس یہ تجزیہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ LL01 کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ وہ تو مشینی انداز میں اپنا فرض پورا کیے جا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ طیارے کا برقی اور ہائیڈرالک نظام فیل ہو چکا ہے، چنانچہ اس نے برقی ہائیڈرالک نظام کی بحالی کے لیے متبادل طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ یہ صورت مزید تباہ کن تھی، اس لیے کہ آگ کی زد میں آئے ہوئے طیارے کے ٹوٹے ہوئے ہائیڈرالک پائپوں میں مزید فیول پہنچ کر اس کی تباہی کو نزدیک تر کر دیتا۔ میں نے فضا میں آگ اور موت کا رقص پیش کرتے ہوئے طیارے کا جائزہ لینے کے بعد دوربین واپس رکھ دی۔ اسرائیلی ایئر لائن کا پہلا کانکرڈ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ 02 میں چیخو پکار مچنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے مسافروں کو بھی 01 کی تباہی کا یقین ہو گیا تھا۔ ریڈیو پر آنے والی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ بہت سے مسافر 02 کے کیبن میں گھس آئے ہیں۔ وہ سب بیک وقت بول رہے تھے، اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تاہم ایک شخص کی آواز سب پر حاوی تھی اور وہ شخص اپنی بیوی کو رو رہا تھا جو LL01 میں سوار تھی۔ LL02 LL01 سے زیادہ دور نہیں تھا، تباہ ہونے والے جہاز کے ٹکڑے اسے بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ پھر میں نے 01 کے بہت سے جلتے ہوئے ٹکڑے اڑتے ہوئے دیکھے، 02 کے پائلٹ نے بھی دیکھے ہوں گے، تبھی تو اس نے اپنے طیارے کو دیوانہ وار غوطہ دیا تھا۔ فضا میں کانکرڈ کی ڈائیو بڑی خوبصورت تھی، مگر یہ محفوظ ہونے کا وقت نہیں تھا۔ 02 کے غوطہ لگاتے ہی اس سے آنے والی چیخو پکار ایک لمحے کو تھمی۔ کیبن میں موجود مسافر طیارے کے فرش پر گر پڑے ہوں گے اور سیٹوں پر بیٹھے ہوئے مسافر بھی اتل پتل ہو گئے ہوں گے۔ 02 میں چھانے والا سناٹا محض لمحاتی تھا، اس کے بعد پہلے سے بھی زیادہ شدت سے شور و غل شروع ہو گیا۔ اب اس طیارے کے مسافروں کو اپنی جانوں کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اپنی نشستوں پر سکون سے بیٹھے رہیں اور سیٹ بیلٹ کس لیں۔ بیکر نے پبلک اناؤنسمنٹ سسٹم پر اعلان کیا، ہمارے طیارے کو فی الوقت کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ احمد رش نے اس بار 02 سے رابطہ کیا، تمہارے محافظ اسکواڈرن نے مجھے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں ہسٹریائی تاثر تھا۔ کان کھول کر سن لو، اگر تم لوگوں کو اپنی خیریت درکار ہے تو چپ چاپ میری ہدایات پر عمل کرو، ورنہ تمہارے طیارے کا بھی وہی حشر ہوگا۔ بیکر نے جواب میں کچھ کہنا چاہا تھا، مگر ایسا معلوم ہوا کہ ہیسنر نے مائکرو فون اس سے جپٹ لیا ہے۔ ریڈیو پر ہیسنر کی آواز ابری، رش بدباطن درندے، میں جیک ہیسنر بول رہا ہوں، قاتل خونی، نیچے اترتے ہی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ اس کے بعد عربی میں گالیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہیسنر کی باتیں سن کر رش غصے میں آپے سے باہر ہو گیا تھا، مگر جب وہ بولا تو اس کی آواز سے جذباتی ہیجان کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ بس تم خیریت سے لینڈ کر جاؤ ہیسنر، رش کہہ رہا تھا۔ لینڈ کرنے کے بعد پہلا نیک کام میں یہ کروں گا کہ زمین کو تمہارے ناپاک وجود سے نجات دلا دوں گا۔ جواب میں ہیسنر کی گالیاں ابری
اس پر شاید کسی قسم کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس کی گالیاں کسی صورت میں ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاید بیکر نے اس سے مائکرو فون چھین لیا تھا اور متبادل فریکوینسی پر لاسکوف سے رابطہ قائم کیا تھا، مگر دونوں طرف بلند آواز سے رونے کے سوا کوئی آواز نہیں آئی۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے محافظ کو بھول جاؤ اور میرے پیچھے آؤ، رش نے کہا۔ بیکر نے تمام ریڈیو آن کر دیے۔ ان کے پاس ہماری ہر فریکوینسی موجود ہے، اس نے ہزیانی لہجے میں کہا، اور ممکن ہے بہت طاقتور ٹرانسمیٹر بھی موجود ہوں۔ میں سناٹے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ احمد رش نے جنونیوں والا کام کیا تھا۔ اس مہم کا انچارج میں تھا اور اس قسم کی مہمات میں ڈسپلن کی اہمیت کلیدی ہوتی ہے۔ احمد رش نے خود سری کا مظاہرہ کیا تھا، جبکہ اسے ہر حال میں میرے تابع رہنا تھا۔ وہ میرے کسی بھی حکم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا مجاز نہیں تھا۔ کجا یہ کہ اس نے اپنے طور پر ایک انتہائی قدم اٹھا لیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کیا اور احمد رش کو گورنے لگا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے ٹرانسمیٹر کیوں آف کر دیا؟ میں ان سے بات کر رہا تھا۔ تم نے 01 کو کیوں تباہ کیا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا میں نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اسے تباہ کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے تباہ نہ کرتا تو خود ہمیں بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ یہ سوچنا تمہارا نہیں میرا کام ہے، اور یہ مت بھولو کہ اس مشن کا انچارج میں ہوں۔ لیکن تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھ میری زندگی بھی داؤ پر لگا دو۔ تم انتہائی جلد باز آدمی ہو رش۔ مجھے حیرت ہے کہ اس مہم کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا گیا۔ میں نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہیں، احمد رش نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اسرائیل سمیت دنیا کا ہر یہودی میرے نام سے کانپتا ہے، مجھے معلوم ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ لیکن تم اس تحمل سے محروم ہو جو اس قسم کی مہمات کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر اپنی زندگی بلا وجہ خطرے میں ڈالنے کا نام تحمل ہے تو میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس سے محروم ہوں۔ تمہیں تو شاید اپنی زندگی کی پرواہ ہی نہیں۔ تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے مسٹر رش، کسی بھی فدائی کو نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے تو اپنے سروں سے کفن باندھ رکھے ہیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ شہادت ہمارے قدم چوم لے۔ شہادت؟ احمد رش نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا تم شہادت اور خودکشی میں فرق نہیں کر سکے مسٹر علی؟ کر سکتا ہوں مسٹر رش، لیکن تم جہاد اور فساد کے درمیان تمیز کے شعور سے محروم ہو۔ کیا مطلب؟ احمد رش نے پہلو بدلا۔ خدا کی راہ میں لڑنے کو جہاد کہا جاتا ہے اور بلا وجہ کشت و خون کرنا فساد کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا سمجھے؟ تم میری توہین کر رہے ہو۔ رش غصے سے کھول گیا۔ اگر میں بر وقت قدم نہ اٹھاتا تو وہ ہمیں ہٹ کر سکتے تھے۔ کیا اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ آتی ہے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، لیکن اتنی انسانی جانوں سے کھیلنے پر میں اپنا جہاز ہٹ کرانے کو ترجیح دیتا۔ تمہاری منطق میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یوں تم مجھے قائل نہیں کر سکو گے۔ تم نے محض اس وہم کی بنیاد پر کانکڑ تباہ کر دیا کہ وہ ہمارا جہاز ہٹ کر دیں گے۔ یہ وہم نہیں، ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ کیا تم نے خود ان کی گفتگو نہیں سنی تھی؟ کاش تم نے مجھے موقع دیا ہوتا۔ وہ آسانی سے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ہمارا جہاز ہٹ کرنے سے پہلے وہ بہت کچھ سوچتے۔ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ دشمن کو زندگی سے محروم کر دیا جائے۔ اگر وہ ہمارا جہاز ہٹ کرنے کی حماقت کرتے تو ہم ان کے دونوں کانکڑ تباہ کر دیتے۔ میں نے تو ان کا ایک ہی طیارہ تباہ کیا ہے اور تم دونوں طیارے تباہ کرنے کی بات کر رہے ہو۔ احمد رش جس طرح مجھ سے جرا کر رہا تھا، اس سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ میری کوئی بات نہیں مانے گا، لہٰذا اسے الجھنا بے سود تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے خاموش دیکھ کر احمد رش نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ریڈیو پر برق کی برائی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے وزیر خارجہ سے بات کرنی ہوگی، اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، اور مسافروں کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دینا، ڈوبکن نے کہا۔ رچرڈسن نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں ان کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، ڈوبکن کی آواز آئی۔ اس کے علاوہ ہمیں ہر مسافر سے فردن گفتگو بھی کرنی ہوگی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ زمین پر اترنے کے بعد ہمیں یرغمال بنا لیا جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ہر شخص یرغمال بننے کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہو۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت طویل اسیری ہوگی، کم از کم تمہارے لیے، ہیسنر بولا۔ اس کی فکر نہ کرو، میرا خیال ہے وہ خبیث تمہیں صرف دھمکی دے رہا تھا، رچرڈسن نے کہا۔ میکلیور نے بہت دیر بعد زبان کھولی۔ احمقانہ باتیں مت کرو رچرڈسن۔ احمد رش وہ شخص ہے جس نے ابھی چند لمحے قبل ہم سب کی آنکھوں کے سامنے 50 افراد کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ ہمیں کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے مسٹر ہیسنر کو دھمکی دی ہے تو اس پر عمل بھی کرے گا۔ وہ انہیں قتل کر دے گا۔ میں بہت حقیقت پسند آدمی ہوں، شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن چھپانے کا عادی نہیں ہوں، ہیسنر کا جواب تھا۔
احمد رش نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو دیکھا میرے اقدام سے وہ کس طرح سیدھے ہو گئے۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اب ہمارا رخ جنوب کی طرف تھا اور کانکڑ ہمارے طیارے کے پیچھے آ رہا تھا۔ F-14 طیاروں کے اسکواڈرن کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ اب وہ ہمارا تعاقب کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ احمد رش نے صورتحال کی سنگینی ان پر ثابت کر دی تھی۔ اس کے اقدام سے میرا اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس کی صفاقی کے نتائج مثبت نکلے تھے۔ ہم خطرات سے محفوظ ہو گئے تھے۔ مجھے یہ بات بھی اچھی نہیں لگی۔ مجھے تو خطرات سے کھیلنے میں لطف آتا تھا۔ ادھر کانکڑ میں ہیسنر کے علاوہ تمام لوگ کاکپٹ سے باہر چلے گئے تھے۔ ہیسنر بدستور کاکپٹ میں موجود تھا۔ میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ ہیسنر شرمندہ ہے۔ وہ اس سانحے کے لیے خود کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا اور اس کے لیے VIP مسافروں کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ ہمارے طیارے کی بلندی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ کانکڑ بھی ہماری پیروی میں بلندی کم کرتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمیں E-2D ریڈار پر صاف دیکھا جا رہا ہوگا، لیکن انتہائی کم بلندی پر پرواز کرنے کی صورت میں ہم اس جدید ترین ریڈار کی زد سے بھی نکل جاتے۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ہمیں مسلسل اپنی بلندی کم کرتے دیکھ کر گراؤنڈ کنٹرول والے ہماری اس حکمت عملی سے آگاہ ہوتے رہیں گے۔ اس وقت ہم سینائی کے ساحل پر پرواز کر رہے تھے۔ رفتار پیما کے مطابق ہمارا جہاز صرف 250 فٹ کی بلندی پر سفر کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کم رفتار سے اڑنے پر کانکڑ کے انجن جواب دے جائیں گے۔ ہم نے بلندی بھی بے حد کم کر دی تھی۔ صرف 300 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے رہنا کانکڑ کے لیے ایک نیا اور دلچسپ تجزیہ ثابت ہو رہا ہوگا۔ اتنی کم بلندی پر پرواز کرنے کے لیے بیکر کو طیارے کی چونچ جھکانی پڑی ہوگی تاکہ سامنے کا منظر اسے بخوبی نظر آ سکے۔ میں نے احمد رش سے کہا۔ اس نے جواب میں ایک کہکہا لگایا۔ میں اپنے طیارے کی رفتار اور کم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا رفتار مزید کم مت کرنا رش۔ میں نے تیزی سے کہا کانکڑ کے انجن سیلز بھی ہو سکتے ہیں۔ احمد رش پھر ہنسا۔ کیا محیب پرندہ ہے، مگر ہم نے اسے بکری بنا کر رکھ دیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے اتنی کم بلندی اور اس قدر کم رفتار پر اڑنے کی وجہ سے کانکڑ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ احمد رش نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ طیاروں کے بارے میں میری معلومات بہت کم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم طیاروں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، اسی لیے تو مجھے اس مشن کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا اس وقت کانکڑ طیارہ تقریباً 600 کلو گرام فی منٹ کے حساب سے ایندھن جلا رہا ہوگا۔ رش کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ 600 کلو گرام فی منٹ؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور انہیں طیارے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے 10 نمبر کے درمیانی ٹینک میں ایندھن بھرنا پڑے گا۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں معلوم۔ رش بڑبڑایا۔ واقعی تمہاری معلومات حیرت انگیز ہے۔ اس وقت ہم جس مقام پر پرواز کر رہے تھے وہاں ہمارے دائیں جانب نہر سویز تھی اور ہمارے نیچے دریا مطلع تھا۔ سامنے زمین کی سطح بتدریج بلند ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کافی فاصلے پر صحرائے سینائی کے جنوب میں واقع پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ اس پہاڑی سلسلے میں واقع کوئی پہاڑی بھی 2500 فٹ سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ دفعتاً ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا۔ کانکڑ پائلٹ ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رش، لیئر، ہم اتنی نیچی پرواز نہیں کر سکتے۔ بیکر کی آواز سنائی دی۔ تم سن رہے ہو رش؟ کانکڑ گر کر تباہ ہو جائے گا۔ رش کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہماری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بیکر نے پھر اپنی بات دہرائی اور اس کے بعد وہ برہم ہو کر گالیاں بکنے پر اتر آیا۔ میں نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کیا اور رش سے بولا بیکر کا کہنا درست ہے، پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، طیارے کو بلند کرنا شروع کر دو۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی اور ریڈیو آن کر دیا۔ اب ہم جہاز کے کاکپٹ میں ہونے والی گفتگو دوبارہ سن سکتے تھے۔ اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ ہمارا زمینی عملہ ہماری نقل و حرکت سے واقف ہوگا؟ ہیسنر کی آواز بہت دیر بعد سنائی دی تھی۔ اس وقت سطح زمین سے ہماری بلندی تقریباً 0 کے برابر ہے۔ بیکر نے جواب دیا اگر E-2D ریڈار میں کسی قسم کا کمپیوٹر نصب ہے جو عرضی نشیب و فراز سے برا ہو کر اپنا کام جاری رکھ سکا ہے، تاہم چونکہ ہم کافی دیر سے مصری علاقے پر محو پرواز ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب بھی ہماری پوزیشن سے واقف ہوں گے۔